درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ 3 روزہ پروگرام ہے اور 3 دن تک ہم اسی آیت پر علم و قدرت اور مشیت الہی یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ اور آج وقت کے اعتبار سے 15 منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے مجلس، ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ آج 8:45 بجے شروع ہوئی۔ آپ صاحبان سے گزارش ہے کہ ٹھیک 2 دن تک 7:30 بجے تشریف لائیں تاکہ مجلس وقت پہ شروع کی جا سکے۔ درود پر محمد اور یہ بھی آپ کے لیے ہے جیسا کہ اس مجلس کا اہتمام قبلہ مولانا علامہ
بھی نہیں کیا ہے. یہ تو وقار بڑی محبت سے مومنین کو بلاتے ہیں، پھر جو ان کی اور ان کے جو ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہیں نظر و نیاز کے طریقے سے. تو لہٰذا اب یہی گزارش ہے کہ وقت کی ذرا سی پابندی ہوگی تو ہم کچھ بیان کر سکیں گے آپ کی خدمت میں. درود پڑھیں محمد والے قریب آتے ہیں تاکہ وہ آنے والے اس راستے سے کلاس کریں. آپ قریب بڑی بہت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ قرآن کا 81واں سورہ ہے، نشان ہے اس کا 81 اور نام ہے اس سورے کا سورہ تکویر. ایک کاف واو یہ ہے تکویر. اس میں کل 29 آیات الہیہ ہیں اور میں نے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے تلاوت کے طور پہ وہ ہے 29ویں آخری ہے. اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ کہا ہے. جو اس نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون وما اور نہیں. یہ جو واو ہے یہ اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے اور ماں مانا نہیں اور نہیں. اور یہ جو تشاؤون ہے اس کی جو نون کی الف ضمیر ہے یہ نبی کی طرف جا رہی ہے. کیسے کہ وما تشاؤون تم نہیں چاہتے میرے رسول، تم قطعاً نہیں چاہتے اے سید المرسلین، تم بالکل نہیں چاہتے. کہیں تو وضاحت کر دوں کہ نبی سے خطاب کیا کہ اے لفظ اول تم نہیں چاہتے، اے خلق اول تم بالکل نہیں چاہتے، اے مخلوق اول تم چاہتے ہی نہیں. یہ تو اللہ کا خطاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے یاسین تم نہیں چاہتے، اے طٰہٰ تم نہیں چاہتے، اے مزمل و مدثر تم نہیں چاہتے. چاہتا تو ہے. اب 3 دن تک اسی آیت پہ رہیں گے ہم کہ وہ چاہتا تو ہے. اس کا خاندان ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، پسینہ ہے، کھانا پینا ہے. اس میں اس کی برادری ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے. تو ان سب کا تعلق ہی چاہت سے ہے. خدا کہے تو چاہتا ہی نہیں. نبی کے لیے ایک ضرور پڑے محمد والا کہ محمد والے محمد ہم جیسے ہیں. سامنے کی بات ہے کہ حضور کو کھاتے بھی ہیں، ان کے پسینہ بھی آتا ہے اور جب قتل کرتے ہیں قتل ہوتے ہیں تو خون بھی آتا ہے، نکلتا ہے. اور بازاروں میں وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. مشکل باتیں ہیں ذرا سی کیونکہ تنظیمی مجلس ہے تو اس میں ذرا سی میں بنیاد محمد کے سارے اعمال قطعی طور پہ یہ طے ہے کہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں.
پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا، خرمے کھاتے ہوئے دیکھا گیا، وہ ہم جیسے یونان کے جو فلسفی ہیں، اب ذرا سی مشکل باتیں ہیں دو چار کہ نوجوان خاص طور پر سنیں کہ عالم محمد ہم جیسے ہیں یا نہیں۔ یونان کے جو فلسفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے نہیں لیکن چار تخلیقات کو مانتے ہیں۔ اب وہ کس نے پیدا کیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ اب ان چاروں کے وہ قبیلے الگ کر رہے ہیں۔ بڑا غور طلب موضوع ہے نوجوان، پورا محرم سفر رات ملی ہے۔ آج ذرا سی دعائیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عالم محمد ہم جیسے ہیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں اپنا بلکہ لیون کی تھیوری نے تو یہ ظاہر کر دیا کہ تخلیقاتی دین ہے۔ وہ کہتے ہیں جمادات، نباتات اور حیوان۔ وہ کہتے ہیں حیوان کی ترقی یافتہ شکل کا نام ہے انسان۔ کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس پہلے یہ حیوان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جب عمل کی اس کی ارتقا بڑھنا شروع ہوئی تو وہ انسان بن گیا۔ آج کے دور میں یہ اس کی ترقی یافتہ ہے۔ لیکن جو یونان کے فلسفی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ فلسفہ غلط ہے۔ کیا صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں چار ہیں انواع اقسام تخلیقات۔ کون سی ہیں بھائی؟ کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ اچھا وہ کیسے ہیں؟ الگ الگ۔ اب وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں جس کو علامہ ہلی نے بھی لکھا، ایسر العقائد میں بحث کی ہے۔ پڑھیے گا، کیونکہ جو زیادہ خاص ذخیر کتاب نہیں، 250-300 صفحات کی 247 صفحات کی یہ ایسر العقائد علامہ ہلی کی شرح ہے۔ مولانا محمد قاسم جو تھے خیرپور کے، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اس میں یہ بحث ہے کہ یہ جو چار تخلیقات ہیں ان کی الگ الگ پہچان کیسے ہوئی کہ یہ جمادات ہے، یہ نباتات ہے، یہ حیوان ہے، یہ حضرت انسان۔ ان میں فرق کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں یونان کے فلسفی یہ کائنات ایک جنس ہے، ایک ہی جنس ہے، اور یہ چاروں جو مخلوقات ترتیبی ہیں ان کے الگ الگ قبیلے کیوں قرار دیے گئے؟ اب وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ کلیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت مشکل موضوع تو نہیں ہو گیا، مشکل موضوع تو نہیں ہوا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی چیز پیدا ہوگی اس میں اللہ نے وقت پیدائش جو قوتیں ڈالی ہیں اور جو دوسری مخلوق ہے اس کے وقت پیدائش جو اللہ نے قوتیں ڈالی ہیں، اگر ایک تخلیق میں قوت اضافی ہے تو وہ دوسری تخلیق سے الگ ہو جائے گی۔ میں بیان کروں گا، میں نے عرض کیا نا مجھے ذات کی ضرورت نہیں، میرا جو میٹر ہے وہ پہنچ جائے۔ ایک قوت کون سی؟ ایک تخلیق کون سی؟ جمادات۔ یہ کیا ہے؟ کائنات میں جتنے پتھر اور زمینیں ہیں یہ جمادات۔ اس میں کیا قوت ہے، کیا حقیقت ہے کہ دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ ابھی کلیہ قائم کر رہا ہے علامہ ہلی، دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے اور وزن رکھتا ہے۔ توجہ فرمایا۔ اصل میں میری مجبوری یہ ہے کہ میں 13 سال سے پنجاب میں پڑھ رہا ہوں تو وہاں کا مجمع جو ہے
ہمیں پہنچانا پڑتا ہے. توجہ فرمانا. اب جمادات جو ہے وہ کائنات میں جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ سب جمادات. تو اور نباتات کیا ہے؟ یہ جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی ہریالی ہے کائنات، جتنے بھی اشجار ہیں، شجر ہیں، یہ سب نباتات ہیں. اور جمادات کیا ہے؟ جتنے بھی پہاڑ اور پتھر اور زمینیں ہیں. اب ان کے دونوں کے خاندان الگ کیسے ہوئے؟ اب وہ ترتیب بنا رہے ہیں علماء فلسفیان کہ یہ تین چیزیں جس میں ہو، دکھائی دے، وزن رکھے، جگہ گھیرے. اللہ نے پتھروں میں تینوں قوتیں رکھ دی. کائنات کی مٹی نے تینوں قوت، ان تینوں قوتوں کا ایک نام رکھا جسے کہا جاتا ہے فصل ممیز، جو فاصلے کی تمیز کرے، یعنی پہچان بنے کہ یہ پتھر ہے، یہ درخت. تو اب ایک قوت ہوئی، کون سی؟ دکھائی دے، جگہ گھیرے، وزن رکھے. یہ ایک فصل ہے. اب ان سے درخت الگ کیسے ہوئے؟ درخت بھی ایک ہی فصل رکھتا ہے، دکھائی دیتا ہے، وزن رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے. لیکن پتھروں کے خاندان سے درختوں کا خاندان الگ کیسے ہوا؟ قدرت وقت پیدائش، اس میں ایک صفت پتھر سے زیادہ ڈالے تب خاندان الگ ہوگا. تو پتھر میں ایک ہی صفت ہے کہ دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے. یہی صفت درخت میں دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے. تو ایک فصل کون سی زیادہ ہے کہ درختوں کا خاندان پتھروں کے خاندان سے الگ ہو جائے؟ فلسفی کہتے ہیں کیونکہ درخت کے خاندان میں اگنے کی صلاحیت ہے، نمو کی صلاحیت ہے. اللہ نے اس کی قدرت میں رکھ دی. ایک درخت آپ اگائیں، اوپر سے آپ چھت دے دیں، درخت میں جو قوت ہے وقت پیدائش وہ تو چلتا رہے گا. جب اوپر جائے گا تیرا چلنا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ نے قدرت نے اس کی فطرت میں توجہ رکھ دیا. تو اب ایک تو پتھر والی صفت ہے کس میں؟ درخت میں. اور جو درخت پتھروں کے خاندان سے درختوں کو الگ کر رہی ہے وہ ہے نمو کی قوت، اگنے کی صلاحیت، بڑھنے کی صلاحیت. اب ان درختوں میں دو صلاحیتیں ہو گئی، ایک پتھر والی، ایک اس کی اپنی ذاتی فصل ممیز. یعنی اللہ نے اس کی ذات میں رکھا، یہ باہر سے نہیں آیا. ایک ہوتا ہے حادث باہر سے آنا، اور ایک ہوتا ہے ذات میں رکھنا. توجہ دیکھیں، ایک پتھر کو جو پیروں میں رگڑا جاتا ہے، ایک پتھر کو جسے اگر چوما نہ جائے تو حد نہیں ہوتا. اب چونکہ یہ پتھر، اس میں قدرت نے اس کی فطرت میں عظمت نہیں رکھی، اس حجر اسود کی فطرت میں مشکل بات
ہوتے ہیں عظمت رکھتی، کیونکہ قدرت کی طرف سے ابھی اسی طرح پتھروں سے، زمینوں سے درخت کا خاندان الگ ہو گیا، یہ دونوں خاندان الگ ہو گئے، زمین الگ، پتھر الگ اور اشجار الگ، کیونکہ جو صفت پتھر میں تھی وہی صفت درخت میں ہے، تو یہ جنس نہیں کہلائے گی، کیونکہ ایک فصل ممیز آ گئی، کون سی؟ اگنے کی صلاحیت، جو کہ پتھر میں نہیں ہے۔ اس لیے درختوں کا خاندان، قبیلہ الگ ہو گیا۔ اب پھر فلسفی کہتا ہے، علامہ حجی نے بھی تائید کی، ایسے لوگ آئے کہ حیوان درختوں سے الگ ہے، جب پوری کائنات ایک جنس ہے، یہ الگ الگ کیوں ہے؟ کہ قدرت فطرت میں ڈال دے کوئی فضیلت، تو ایک پتھر میں فضیلت تھی کہ دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے، یہی فضیلت درخت میں ہے، دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے، مگر ایک فضیلت اس کی ذاتی ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھی، اگنے کی صلاحیت۔ اب دونوں خاندان الگ ہوئے، پتھر الگ ہو گیا، درخت الگ ہو گیا۔ اب جو دو صلاحیتیں درختوں میں ایک پتھر والی، ایک اس کی ذاتی صلاحیت، مشکل باتیں تو نہیں ہو گئی، ایک درخت کی اپنی فضیلت جو اللہ نے قدرت نے رکھی، فطرت میں ڈال دی اگنے کی، اور ایک پتھر والی۔ اب دو صفتیں لیے بیٹھا ہے، کون؟ درخت۔ یہ دونوں ہیں حیوان میں، ایک پتھر والی کہ دکھائی دیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے، اور دوسری کل جانور چھوٹا تھا بڑا ہوگا، یعنی بڑھنے کی صلاحیت۔ تو پھر درخت اور جانور ایک کیسے ہوئے؟ نہیں، فلسفی کہتے ہیں جانوروں میں ایک صلاحیت درخت سے زیادہ کہا ان میں چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے۔ اب میں آپ کی سماعت کرتا فضائل کی طرف آ رہا ہوں، امتحان میں جا رہا ہوں، لیکن میری بات کو کہاں تک آپ نے فالو کیا کہ میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یعنی ان جانوروں میں ایک پتھر، میری طرف دیکھیں، ایک پتھر والی فضیلت، ایک درختوں والی فضیلت، اور تیسری اللہ نے ان میں ذاتی فضیلت رکھی۔ جانور ہے تو جانور کہتے اسے ہیں جو تین صفتیں رکھتا ہو۔ جانور کہا اسے جاتا ہے جو تین صفتیں رکھتا ہو۔ جانور کو تو عقل ہوتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے باپ کو اجاڑ رہا ہوں یا کسی اور کے باپ کو کھا رہا ہوں۔ یہ بات کس کا ہے؟ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ وہ جانور تمہیں تین صفتیں لیے بیٹھا ہے، ایک پتھر کی، ایک درخت کی، دو ایک ذاتی صفت ہے۔ اب وہ کھا تو رہا ہے، گھاس کھا تو رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم میں اپنے مالک کے باغ سے کھا رہا ہوں، اسے صدا کا اندازہ نہیں، چونکہ جانور ہے۔ وہ جاننا رہے گا، اسے کیا اندازہ کہ میں اپنے باپ کو جان رہا ہوں یا کسی اور کا باپ کو جان رہا ہوں، اسے اس کے باپ کے اجاڑنے کی سزا کا اندازہ نہیں۔ تو یہ جانور تین صفتیں لیے بیٹھا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، مشکل ہو جاتی ہے ایسے معاملات کو چھیڑتے ہوئے علمی۔ علامہ ذوالفقار امام قومی جو ابھی سے تشریف فرما ہے، اے ضرور پڑھے تو میں آگے بڑھاؤں اللہ
یہ تینوں صفت انسان میں ہیں. ایک پتھر والی کہ دکھائی دیتا ہے، ایک پتھر والی کہ دکھائی دیتا ہے. جو کیجیے گا. دوسری درخت والی کہ جب بچہ دھات بڑا ہوگا. تیسری جانوروں والی چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، عقل نہیں ہے. اب حضرت انسان کو اللہ نے جانوروں کے قبیلے سے الگ کرنے کے لیے اب اپنے احسن کمال کو تخلیق کے معیار پر جتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں انسان کو عقل عطا کر رہا ہوں. غور کیجیے گا. تو عقل کو انسان کی فطرت میں رکھا. عقل صفت نہیں ہے جو باہر سے آیا، ماں کی آغوش سے لے کے آتا ہے. دراصل مشکل باتیں ہیں. میں آ رہا ہوں آپ کے اصل مضمون کی طرف جس میں آپ چاہیں کہ بہت مارے لگے، لیکن میں یہ بھی تو چاہ رہا ہوں کہ ایک موضوع پہنچ تو جائے. اب 4 صفتیں ہیں انسان کے پاس. ایک پتھر والی، درخت والی، تیسری جانوروں والی، چوتھی انسانوں والی. یعنی انسان کے پاس 4 فصلیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں عقل کی قوت کو رکھا. تو اللہ نے اسے فلسفیوں نے اسے فصل ممیز قرار دیا کہ بھئی ایک اضافی فضیلت ہے. اسی وجہ سے انسان جانوروں سے الگ ہو گیا. کہ درخت پتھروں سے ایک فضیلت کی وجہ سے الگ ہوا. اللہ نے ایک فضیلت فطرت میں رکھی تھی، فطرت میں ایک فضیلت تھی، الگ ہو گیا. جانور کن سے؟ درختوں سے. درخت پتھروں سے. اب درختوں سے جانور کب الگ ہوا؟ جب اللہ نے ایک اضافی فطرت رکھ دی. جانوروں سے انسان کب الگ ہوا؟ جب اللہ نے انسان میں ایک اضافی فطرت رکھ دی. تو جب ایک فصل ممیز کے سبب، نتیجہ دے رہا ہوں، ایک فصل ممیز کے سبب نو الگ ہو رہی ہیں، قبیلے الگ ہو رہے ہیں، خاندان الگ ہو رہے ہیں ایک فصل کی وجہ سے. تو جب ایک فصل کی وجہ سے خاندان قبیلہ الگ، تو ایسی انسانوں سے ہٹ کر آل محمد میں 5 فصلیں ہیں.
علم وہی علم غیب آل محمد کی فضل ہے. غور کیجیے گا امام وہاں دیکھا ابھی کتاب کا نام لے رہا ہوں انتظار نور والدین اولاد یہ واقعہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں. حسین گزرے دیکھا اپنے بچے لڑ رہے حسین کہے شعایا جو لڑ رہا 3 سال کا بچہ غور کیجیے نور پر. اور میرا مسئلہ کیا ہے کہ ان میں غیر آل محمد کی اللہ نے قدرت نے فطرت میں رکھا اسی کو فضل قرار دیا. اب جب کھڑے ہو گئے جھگڑا ختم ہو گیا یہ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں. سلمان فارسی گزرے سلام کیا امام نے سلام جھکے قدموں پہ ہاتھ رکھا سلمان نے کہ رسول کے بیٹے یہاں کہاں میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھ رہے کہاں کہا اس بچے کو پہچانتے ہو اے رسول کے بیٹے فرزند رسول کیا اس بچے کو پہچانتے ہو کہاں کہ جو مقاص کا ہوتا ہے شاہ کا بیٹا دیکھیں میں نے کہا انہوں نے کہا توجہ کیجئے گا آل محمد کی فضل ہے. تو سلمان کہتے ہیں فرزند رسول اس پسر صاحب سے کیا معاملہ ہے؟ کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم. کہا بتائیے. کہا فرزند رسول فرمائیے. کہا یہ میرا قاتل ہے. وہ یہ کہنا تھا اپنے آنسو آئے سلمان کے گلے سے لگایا گئے وہاں جہاں نبی بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ آج تو عجیب مسئلہ ہوگا کیا ہوا؟ کہا میں کھڑا ابھی آ ہی رہا تھا مجھے بلایا آپ کے بیٹے نے اور کہا اسے بچے کو پہچان دو اس کی 5 برس کی عمر ہے 7 برس کا ہے پچھلے سال کر رہا ہوں. کہا کہ اسے پہچان دو. میں نے کہا نہیں فرزند رسول میں نہیں جانتا. کہا میں بتاؤں. تو اس بچے نے کہا آپ کے بیٹے نے کہا یہ میرا قاتل ہے. تو ایک مرتبہ رسول نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھ کے کہا کیا تمہیں شک ہے؟ کہا نہیں مولا فرمائیے. کہا جس طرح میں لوح محفوظ پڑھتا ہوں اسی طرح حسین پڑھتا ہوں. اے میرے رسول ترجمہ کرتے ہوئے تھے نا اے میرے حبیب اے میرے سید المرسلین اے نبیوں کے نبی اے اول مخلوق اے لفظ اول اے عدد اول اے نور اول اے ظہور اول اے تخلیق اول اے مقصد تخلیق کائنات تاکہ ترجمان کے لیے آسان ہو جائے. اے میرے رسول تو نہیں چاہتا تو میں اپنے چاہتا تو ہے اس لیے کہ یہ خاندان رکھتا ہے قبیلہ رکھتا ہے رشتے داریاں رکھتا چاہتا. اگر فرد واحد ہوتا اور خاندان اور قبیلہ نہ ہوتا تو بات الگ تھی. چاہتا تو ہے. تو خدا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ مما تشاؤنا اے میرے حبیب تو کچھ نہیں چاہتا. وما تشاؤنا تو بالکل نہیں چاہتا. وما تشاؤنا تو قطعا نہیں چاہتا الا ان یشاء اللہ. ہاں ہاں اے میری جان اے میرے حبیب تو چاہتا تو ہے وہی چاہتا ہے جو میں خدا چاہتا ہوں.
چاہتا تو ہے مگر وہی چاہتا ہے جو میں بولیے خدا چاہتا تو اب نبی نہیں چاہتا. دیکھیں اس کی تشریح کیا ہوگی. اب نبی نے جسے بھی چاہا یہ نبی نے نہیں چاہا, خدا نے چاہا تو نبی نے چاہا. فلسفی کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں, چاہت کے بارے میں؟ حضور فلسفی یہ کہتے ہیں جس کے چار اعضائے رئیسہ اندرونی اور بیرونی, ابتدائے زندگی سے لے کر انتہائے کمال زندگی تک, اگر خطا نہ کرے تو فلسفے کی زبان میں اسے معصوم کہا جاتا. کون سے زبان ہاتھ اور پاؤں, اگر یہ چاروں اعضاء معصوم ہو تو وہ انسان فلسفے کی زبان میں معصوم کہہ جاتا ہے. تو یہ تو ہم چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبی کے چاروں اعضاء معصوم ہیں یا نہیں. اب قرآن نے بڑھ کے کہا کہ بھئی 6666 آیتوں کو تو معصوم مانتے ہو, کیا وہ قلب محمد معصوم نہیں؟ اس پہ یہ قرآن اترا. آواز بلند نعرہ سلوات. قلب محمد معصوم, عقل محمد کے لیے قرآن نے کیا کہا. اب دیکھیے میں کوئی بات کر رہا ہوں مگر صاحب حسین بھائی سے میں نے بات کر, میں نے یہ سوچا کہ میں بات بتا تو رہا ہوں لیکن یہ کچھ میری بات پہ شک کر رہے ہیں, کچھ مشکوک سے ہو رہے ہیں. میں کیا کروں گا کمال کی منزل پہ جانے کے لیے بیٹھوں گا مدد صاحب قرآن کی قسم یہ بات صحیح ہے. اس کا مطلب قرآن کو جب گواہ بناؤں گا وہ یقین کریں گے. اگر میں کہوں کعبے کی قسم وہ یقین, اس کا مطلب جس کی میں قسم کھاؤں گا اسے گواہ کر کے بات کروں گا. اب وہ خدا قسم کھانے کی ضرورت نہیں, جو قسم کھانے کا محتاج نہیں. پتہ نہیں کن کن لوگوں نے نبی کی عقل میں شک کیا ہوگا کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی.
معصوم قلب محمد بھی معصوم